وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم جناب شمس تبریز قادری رضوی جھارکھنڈ سے آپ نے یاد فرمایا، شکریہ۔ آپ نے سوال ارشاد فرمایا، نماز میں بھول جائے کہ سجدے 2 کیے یا ایک دعائے قنوت پڑھی یا نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ جواب: محترم، جیسا کہ آپ نے سوال کے شروع میں الفاظ استعمال کیے، لگتا ہے کہ بھولنے کی صورت ہے، سہو کی صورت ہے، لیکن اس کی جو تفصیل بیان کی اس سے لگتا ہے کہ شک کی صورت ہے۔ چونکہ بھولنا اور شک ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور ان دونوں کے حکم بھی مختلف ہیں۔ ہم اختصاراً دونوں کے حوالے سے کچھ معلومات عرض کیے دیتے ہیں، غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے چند ضروری باتیں پہلے پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیے، نماز میں بعض چیزیں شرط کا درجہ رکھتی ہیں، بعض فرائض اور بعض واجبات اور بعض سنن و مستحبات۔ شرط کا درجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ فرض کا درجہ یہ ہے کہ اگر چھوٹ جائے، خواہ بھولے سے یا قصداً، نماز کا سرے سے دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر واجب چھوٹ جائے، اگر بھولے سے چھوٹے، تو سجدہ سہو واجب، جس کا طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھ کر، بہتر یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لے، داہنی جانب سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، اور اس کے بعد التحیات پڑھ کر بہتر یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لے اور سلام پھیر دے، یعنی سجدہ سہو کرے۔ اور اگر واجب قصداً چھوڑا ہے تو اب سجدہ سہو سے بھی اس نقصان کی تلافی نہ ہوگی، بلکہ نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، سنن و مستحبات کا درجہ یہ ہے کہ نہ چھوڑے، چونکہ چھوڑنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ کہ نماز ہو جاتی ہے، البتہ اس کا اعادہ مستحب ہوتا ہے، خواہ بھولے سے چھوٹے یا جان بوجھ کر۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اب محترم، بھولنے والی بات یہ کہ کوئی شخص نماز میں بھول گیا، تو ہم بتا چکے ہیں کون سی چیز بھولنے سے کیا حکم ہوتا ہے۔ تو اگر واجب ہے وہ چیز، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو کرے، اور شرائط یا فرائض سے اس کا درجہ ہے تو اس کو بھی ہم بیان کر چکے، لیکن اس میں قدر تفصیل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں نے ایک سجدہ کیا اور دوسرا بھول گیا۔ اب اگر یہ بھولنا اس کو فوراً یاد آ جائے، یعنی ایک رکن 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے قبل یاد آ جائے، فوراً سجدہ کرے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد یاد آیا، تو اب فوراً سجدہ تو کرے، لیکن آخر میں سجدہ سہو بھی کرے، چونکہ ایک رکن ٹھہرنے، خاموش رہنے، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش ٹھہرے رہنا، یہ ترک واجب ہے، اور اس کی بنیاد پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یا کسی کو ایک رکعت کے بعد یاد آیا کہ میں نے اس رکعت میں ایک سجدہ کیا تھا، دوسرا نہیں۔ سمجھ آئی یہ بات؟ یا سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا، تو حکم یہ ہے کہ جب یاد آ جائے فوراً اس سجدے کو کرے اور قعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کرے۔ اگر قعدہ اخیرہ میں تحیات پڑھنے کے بعد یاد آیا تھا کہ میرا فلاں رکعت کا سجدہ چھوٹ گیا تھا، تو اس کو کرے، لیکن اب یہ پہلے والا قعدہ کافی نہیں، بلکہ اب دوبارہ قعدہ کرنا فرض ہوگا۔ اس میں بھی قدر تفصیل ہے، لیکن اتنے پہ اختصار کریں۔ تو بھولنے کی صورت تو محترم یہ ہوئی، لیکن اگر شک ہوا ہے کہ میری 3 رکعت ہوئی ہیں یا 4، 3 ہوئی ہیں یا 4، 2 ہوئی ہیں یا 3، اس میں شک ہے، تو محترم اگر بالغ ہونے کے بعد زندگی میں یہ پہلا شک ہے، تو سلام پھیر کر یا کوئی بھی منافی صلاۃ عمل کر کے یا بموجب گمان نماز کو پورا کر کے، بہر صورت نماز کو سرے سے پڑھنا ضروری ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ کیونکہ یہ نماز شرعاً درست نہیں۔ اور اگر اس سے پہلے بھی شک ہو چکا ہے، تو حکم یہ ہے کہ غالب گمان پر عمل کرے۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ
نہیں 4 ہی ہوئی ہیں تو اس پر عمل کرے اور نماز کو مکمل کرے، صحیح ہو جائے گی، سجدہ سہو کی بھی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اگر شک ہوا 3 ہوئی ہیں یا 4، تو ایسی صورت میں کم پر اکتفا کرے، چونکہ 3 میں تو یقین ہے نا، شک تو چوتھی رکعت میں ہے، تو 3 مانے، اور تیسری پر بھی قاعدہ کرے چونکہ چوتھی ہونے کا احتمال ہے، اور چوتھی پر بھی قاعدہ کرے اور سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کرے، صحیح ہو جائے گی۔ لیکن غالب گمان کی صورت میں، اس پر عمل کرنے کی صورت میں سجدہ سہو نہیں۔ ہاں شک ہوا اور سوچنے لگا، اور یہ سوچنے کی مقدار 1 رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ ہوا، تو اب سجدہ سہو واجب ہے، غالب گمان پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ 1 رکن کی مقدار وقفہ کرنے کے سبب۔ سمجھ آئی یہ بات؟ تو یہ محترم شک کی صورتیں ہوئی۔ اب امید ہے بات آپ کی کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ آئی ہوگی، باقی واللہ تعالی عالم بالصواب۔